إذا نظر الوالد إلى الولد عتق نسبته كما قال عليه السلام. رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه السلام. إن شئت فأطع ذلك الباب. اللہ رب العزت جل وعلا کی مہربانی نوازش اور عنایت ہے کہ مالک میں اپنی کرم نوازی نماز فجر دی سعادت بخشی ہے اور اس اصال صحاب کی محفل بخش میں حاضر حاضر عبارت جواب ہے کہ مالک مرحوموں کی اللہ بخشش فرمائے اللہ درجات بلند فرمائے. اللہ کریم نے انسان کی پہچان واسطے دنیا تے بے شمار رشتے اور مستقبل فرمایا اور انہاں رشتوں کے اندروں سب تو کمال رشتہ اللہ کریم نے جدی اندر خلوص اور محبتاں دا ایک سمندر معجزہ کی ہے وہ والدین کا رشتہ سبحان اللہ. اور والدین وچوں والد ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. ساڑھے انتہائی افسوس بہت سارے معاملات میں ساڑھے ذہنہ کے اندر ایک بات بڑی مضبوط کر دیتی گئی ہے کہ جنت ماں دے پیرا تھکے جنت ماں دے قدمہ دے تھکے اور اولاد دا بیشتر حصہ اس حدیث بات پیش نظر رکھ کے والد کو حیثیت نہیں دیتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں کا ہی مقام ہے باپ کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں لیکن جو حیثیت باپ دی ہے وہ کوئی شامل ہی سبحان اللہ. عورت 100 سال دی ہو جائے کسی دن نکاح نہ آئے احترام ماں کیا جاتا ہے وہ قدمہ تھلے جنت نہیں. جب تک کسی دن نکاح نہ آئے اور اولاد کا معاملہ نہ ہوئے تب تک وہ احترام نہ کیا جائے گا وہ پیروں تھلے جنت نہیں. عورت جب کسی دن نکاح جائے گی اولاد ہوئے گی پھر اس ماں کے پیروں تھلے جنت ہے تو پھر مننا پڑے گا کہ ماں کے قدمہ تھلے جنت سپلائی ہوئی ہے تو باپ کی وجہ تو سپلائی ہوئی. ایک بار اور دوسرا عظیم نقطہ جڑا والد کی حیثیت بیان کرتا ہے پورے قرآن کے اندر اللہ کریم نے کہتے ماں کی قسم نہیں کھا دی. باپ دے منفرد مقام منفرد حیثیت انفرادی حیثیت سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. قرآن سے اللہ نے کہتے ہوئے ماں کی قسم نہیں کھاتی اللہ کریم نے باپ کی قسم قرآن کے اندر اٹھائی. سبحان اللہ. دو باتیں ہو گئی اور تیسری بات کہ باپ کی انفرادی حیثیت بیان کر رہی ہے کہ اللہ کریم نے جنہوں انسانی سلسلے کو تخلیق فرمایا ہے اے باپ کا مقام اسے رکھ لیا. ماں کی شان برا ہے لیکن باپ کی حیثیت دے بھی کہ اللہ نے ماں کو بعد اس پیدا کیتا ہے پیو کو پہلے اللہ نے پیدا کیا. سبحان اللہ. باپ کس ہستی کا نام ہے عالم ارواح عالم دنیا کے اندر بات کی گہرائی کو سمجھ لینا چاہیے. عالم ارواح عالم دنیا کے اندر جس وجود کی وجہ تو بچہ دنیا جاوے اس وجود کو بابا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ کیا ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنت. حضور نے فرمایا باپ مرکزی گیٹ جنت. جنت جب جامے گا تو کہاں جو دروازہ کھلا ہوئے الوالد اوسط ابواب الجنت. باپ جنت کا سینٹرل گیٹ ہے، مرکزی گیٹ ہے. حضور نے فرمایا ایک شکتا فقط ذالک الباب. اب تیری مرضی ہے، چاہے اس کو گرا دے چاہے اس کو سلام کرے. اور ایک روایت جس کو امام نسائی نے لکھا کمال کر باپ کی شان و شوکت جو میرے آقا نے حدیث پاک میں بیان کیا اطاعت اللہ و طاعت الوالد. حضور نے فرمایا باپ کی اطاعت ایسے ہے جیسے خدا کی اطاعت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے باپ کی حیثیت کو بیان کر رہی ہے، باپ کے مرتبے کو کہ باپ کی اطاعت ایسی ہے کہ جیسے خدا کی اطاعت. رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد. میرے آقا نے فرمایا جس نے باپ کو ناراض کر دیا اس نے خدا کو ناراض کر دیا، اور جس نے زمین پر باپ کو راضی کیا ہے عرش پر اس نے خدا کو راضی کر دیا. پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں اذا نظر الوالد الى الولد فسره كان للولد الى نسبته. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کرا. یہ بچپن کی مسکراہٹ کا ذکر نہیں ہے کہ بچہ جھولے میں ہے تو اس نے حرکت ایسی کی ہے کہ باپ خوش ہو گیا، نہیں. یہ جوانی کی بات کہ بیٹے نے کام ایسا کیا، بیٹا گھر آیا، باپ نے پوچھا کہاں سے آئے؟ ابا جی نماز پڑھ کے آئے. باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ. بیٹے سے باپ نے پوچھا کیا کر کے آئے؟ کہاں سے آئے؟ فلاں بندے کی مدد کر کے آئے، فلاں بندے کی ساتھ عمل کر کے آئے، اچھا عمل کر کے آئے. باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کی اللہ اس کو ایک غلام زندہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا. سبحان اللہ. اب غلام تو زندہ کرنے کا نظام ہی نہیں، اب تو غلامی والا سلسلہ ختم ہو گیا. عرب کے لوگ سے جہاں غلامی ہوتا، لیکن اس کا اجر بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اب ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَسِتِّينَ نَظْرَةً. یا رسول اللہ اگر بندہ دن میں 360 مرتبہ اپنے باپ پہ مسکراہٹ پیدا کرے تو کیا 360 غلاموں کا ثواب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا واللہ اکبر وعطیہ، اللہ اس سے بڑا ہے. کوئی اپنے باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کرے 360 تو کیا اللہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں ان معاملے میں والدین کے معاملے میں بڑی احتیاط جو ہے وہ برتنی چاہیے. یہ بڑے مضبوط رشتے ہیں. دو ایک جوڑا ہے چھوٹی سی اس نقطے میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں. ایک لاجواب اسلام کا جوڑا ہے، ایک زمین پر لاجواب اسلام کا جوڑا، ماں اور باپ. ایک یہ جوڑا ہے، ایک خدا اور ایک مصطفیٰ. جو باپ کو راضی کر لے وہ خدا کو راضی کر لیتا ہے، جو ماں کو راضی کرے وہ مصطفیٰ کو راضی کر لیتا ہے. سبحان اللہ. والدین کی بات جو معاملات میں ہمارے گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے نا وہ بڑا نقصان دے گی. جب تک والدین زندہ رہتے ہیں والدین کے رشتوں کے ساتھ رشتہ داروں سے تعلق جڑے رکھتے ہیں. جیسے والدین گئے ان کے وصال کے بعد جو ان کے رشتہ دار ہیں ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے ہم ان کے ساتھ بڑی جلدی لہرگی اختیار کر لیتے. پہلے چھڑو جی ابا جی ٹور کے اماں جی ٹور کے ہوں کی کر یہ ہمارے اندر بڑی غفلت. نہ اس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کا حدیث کے ساتھ تعلق ہے، سوائے جمع
یہ بڑا ضروری ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑی قابل توجہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ احفظ فرد ابی کا ہر اس رشتے کا لحاظ کر جو رشتہ تیرے باپ کے ساتھ جڑا ہوا. بات سمجھنے والی ہے, بڑی غفلت ہے ہمارے یہاں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کو زندہ نے دفاع سنت رشتہ داروں ملو کون گئے نہیں تو اس کے بعد ہر چیز ہر کے سائڈ ہو. یہ جہالت ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ احفظ بدھ ابی. میرے آقا نے فرمایا کہ ہر اس رشتے کو قائم کر جو تیرے والدین کے ساتھ جڑا ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق منقطع کرنے کی کوشش نہ کرنا, ان سے تعلق توڑنے کی کوشش نہ کرنا. تو میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہوگا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے والدین کے رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے گا تو تیرے چہرے کا نور ختم کر دیا, تیرے چہرے کی نورانیت ختم ہو جائے گی, تیرے چہرے کی حقیقت کبھی تو جو چھپا ہوا ہے نا ایمان کا نور ہوتا ہے وہ تجھ سے چھین دیا جائے. اب وہ صحابی تھے, انہوں نے بات کو ایسے باندھ لیا دل پہ جیسے کوئی گانٹھ باندھی جاتی. اب حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لے جا رہے ہیں بطریق مکہ, ایک مکے کے راستے پر چل رہے ہیں اور آپ کے خادم ابن دینار مالک ابن دینار وہ بھی آپ کے ساتھ. اب وہاں سے گزرتے آگے سے ایک عرابی آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر عرابی ہے ابو گزر رہا ہے پیدل. وہ کوئی ایم این اے وزیر بشیر نہیں ہے, کسی علاقے کا سردار بھی نہیں ہے, صرف ایک سادہ سا بندہ قبیلے, کوئی ویلیو والا بندہ نہیں ہے, ٹھیک ریٹ آدمی 30% کو بندہ اتنا اس کی کو معاشرے میں معاشرے خاص ویلیو نہیں. فسلم علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پہلے اس کو سلام کیا, اس کو سلام کیا اور پھر کیا کیا وہ حملہ علیہ اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ سواری میں بٹھا لیا. سبحان اللہ. تیسرا کام ہے آپ اپنے کام کی حد کر وہ اعطاہ امامت کانت علی رأسی, اپنا امامہ اتار اس کے سر پہ سجا دیا. اب ابن دینار بڑے پریشان ہیں, کہنے لگے انہم یرضون بالیسیر. اے عبداللہ ابن عمر آپ اللہ آپ کا بھلا کرے. فقلنا لہو اصلح اللہ, اللہ آپ کی اصلاح فرمائے. ایک سادہ جے بندے تسی ایڈی بڑی عزت دے چھڑیے, سلام کیتا ہے, اپنی پگڑی لا کے سر تے رکھ چھڑیے, اپنی سواری تے بٹھایا گیا, تو تسی اینو عزت کیوں دی؟ صرف یہ آخری جو آپ کی خدمت کرو شاید کہ کسی دل میں اتر جائے کبھی. میرے آقا علیہ السلام کے اس غلام نے فرمایا مالک ابن دینار گل نہیں جی بندہ ایڈا ویلیو والا نہیں, پر میں تو عزت کیوں دیتی ہے؟ فرمایا بھدا اور لفظ میرے ذہن سے نکل گئے, میں ترجمہ سے فرض کر دیتا. آپ نے فرمایا میں نے اس واسطے عزت دیتی ہے کہ میرا باپ عمر ادھے پیو نال محبت کرتا ہے. میرا باپ عمر اس کے باپ سے محبت کرتا رہا, تو میں نے اس کو نہیں دیکھا, اپنے باپ کو دیکھا. میرے باپ کے ساتھ تعلق ہے. یار جڑے صحابہ پیو دے یاراں نال نہیں محبت کرتے ہون گے, پیو دے رشتہ داراں نال بھی نہیں محبت کرتے ہون گے. اس لیے والدین کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کا احترام نسبت کا لحاظ رکھنا یہ شریعت میں حکم ہے. ان رشتوں کو بحال نہیں کرنا چاہیے. باپ ایک بڑا منفرد مقام رکھتا ہے, باپ کی بڑی عظیم شان ہے. اس واسطے احترام عزت بڑی ضروری ہے ساڈے واسطے. اللہ کریم ساڈے پھپھر جی نو انہاں دی درجات اللہ بلند فرمائے. اللہ کریم انہاں دی مغفرت فرما کے مدینے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی کشیری کے اندر اللہ انہیں عزت عطا فرمائے. ساڈے بھائیاں نو اللہ صبر جمیل اجر عظیم اللہ نصیب فرمائے.